مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی المعروف شیخ سعدی 1210 عیسوی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بہترین شاعر، مصنف، ادیب، فلسفی اور صوفی بزرگ تھے۔ انہیں عربی و فارسی زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ اپنے والد عبداللہ شیرازی کے انتقال کے بعد حصول تعلیم کے لیے آبائی شہر شیراز کو خیر باد کہہ کر بغداد تشریف لے گئے اور وہاں مشہور مدرسے النظامیہ سے اسلامی سائنس، قانون، حکمت و فلسفہ، تاریخ، عربی ادب اور اسلامی الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ جامعہ نظامیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد شام، مصر، عراق، فلسطین، طرابلس اور ترکستان سمیت دیگر متعدد ممالک کے سفر اور کئی حج کیے۔ سفر کے دوران جہاں جہاں سے گزرے ان مقامات کو نظم کے پیرائے میں ڈھال دیا۔ طویل سیاحت کے بعد شیراز لوٹے تو اپنے عمر بھر کے تجربات اور مشاہدات کو گلستان اور بوستان کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اور ان کی یہ دونوں ہی کتابیں شہرہ آفاق حیثیت کی حامل ہیں۔ پہلی کتاب گلستان نثر پر مشتمل، جبکہ بوستان نظمیہ ہے۔ شیخ سعدی کی حکایتیں عالمگیر شہرت رکھتی ہیں، جو پند و نصائح سے بھری پڑی ہیں۔ 700 برس وقت کی گود میں گم ہوئے مگر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا پھول اس دھول میں آج بھی شگفتہ اور تر و تازہ ہے۔ ان کی دانش سے آج بھی زمانہ فیضیاب ہو رہا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں جس قدر مناظر سے گزرنا پڑتا ہے، شیخ سعدی نے لگ بھگ سب سے متعلق رہنمائی کی ہے۔ بادشاہوں کے لیے سعدی کے تصرفات روحی کا دروازہ کھلا ہے تو فقیروں کے لیے بھی ان کے پیمانہ صبر و توکل میں شراب ارغوانی موجود ہے۔ سعدی کی زبان ہزار داستان تھی۔ ان کے گلستان معانی میں اخلاق و اعمال کے وہ پھول کھلے جن کی مہک آفرینی سے دنیا ہمیشہ مسحور رہے گی۔ آپ کے بوستان خیال کی بو باز اب تک ویسی ہی دلربا ہے جیسی کہ 12ویں صدی عیسوی میں تھی۔ ایران کی سرزمین سے نابغہ روزگار ہستیوں کا ظہور ہوا، مگر شیراز کی قسمت میں لازوال شہرت لکھی تھی، اور یہ شرف اس شہر کو سعدی شیرازی کی باغ و بہار ہستی کے باعث نصیب ہوا۔ ایرانیوں نے جس طرح قم کو دارالمومنین کا خطاب دیا ہے، اسی طرح شیراز کو دارالعلم قرار دیا۔ شہر کی جمالیات تخلیق کار کے ذوق اور شوق کو مہمیز ادا کرتی ہے۔ شیراز کے اکثر مشائخ، علماء و شعراء پاکیزہ طبع اور لطیف و ظریف واقع ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی نے بھی اہل شیراز کو ان تمام اشخاص پر ترجیح دی جن سے ان کی مختلف اسفار میں ملاقات رہی۔ خود فرماتے ہیں: چو پاکاں شیراز خاکی نہاد، ندیدم کی رحمت براں خاک باد۔ ترجمہ: شیراز کی سرزمین پر اللہ کی رحمت ہو کہ اس سرزمین کے باسیوں جیسے پاک طینت لوگ میں نے اور کہیں نہیں دیکھے۔ تقویم والبلدان میں لکھا ہے کہ شہر شیراز کے مکانات بہت وسیع، بازار پر رونق اور گھر گھر نہر جاری ہے۔ شاید ہی کوئی مکان ایسا ہو جس میں ایک عمدہ باغ اور نہر نہ ہو۔ شیخ علی حزی نے 12ویں صدی ہجری میں، جبکہ شیراز کی رونق معدوم ہو چکی تھی، اسے دیکھا اور اپنی سوانح عمری میں اس کی بہت تعریف و توصیف کی۔ وہ لکھتے ہیں: شیراز کی آب و ہوا دماغ کے ساتھ بہت مناسبت رکھتی ہے۔ جس قدر چاہو کتاب کے مطالعے اور فکر و غور مضامین میں مصروف رہو، کبھی جی نہ اکتائے گا۔ شیخ سعدی بچپن سے والد کی سخت نگرانی میں رہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت بھی انہی سے حاصل کی۔ ایک بار اپنے والد کے ساتھ مبارک شب رات بھر جاگتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل پڑھتے رہے۔ کچھ لوگ غافل سوئے ہوئے تھے۔
شیخ سعدی نے انہیں اس طرح سوتے ہوئے دیکھا تو والد سے کہا، یہ لوگ کیسی بے خبری کی نیند سو رہے ہیں، کسی کو بھی اتنی توفیق نہیں کہ وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور اپنے خالق حقیقی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جواباً سعدی کے والد نے، جو خود زاہد و متقی تھے، فرمایا، بیٹے، اس سے تو بہتر تھا کہ تم بھی ان کی طرح سوئے رہتے، کم سے کم غیبت سے تو بچ جاتے۔ والد کی وفات کے بعد شیخ سعدی کی تربیت والدہ نے کی۔ انہوں نے دوران تعلیم شیراز میں علماء، مشائخ، فصحاء و بلغاء کی جماعت کثیر دیکھی، اس لیے تحصیل علم کا شوق دامن گیر ہوا۔ اس شہر میں تحصیل علم کے مواقع اور سامان تو موجود تھا، مگر جنگی معرکوں کی وجہ سے ابتری رہا کرتی، اس لیے شیخ سعدی نے شیراز چھوڑ کر بغداد جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کوئی آسان نہیں تھا، مگر علم کا شوق شیراز کی محبت پر غالب آ گیا۔ وہ کہتے ہیں، دلم از صحبت شیراز بکلی بگرفت، وقت آن است کے پرسی خبر از بغدادم۔ سعدیہ، حب وطن گرچہ حدیث ست سہی، نہ توا مرد بسختی کے منعی جا زادم۔ ترجمہ، میرا دل شیراز کی صحبت سے تنگ آ گیا، اب وہ وقت ہے کہ مجھ سے بغداد کا حال پوچھو۔ اے سعدی، وطن کی محبت اگرچہ بالکل درست بات ہے، مگر اس ضرورت سے کہ میں یہاں پیدا ہوا، سختی میں مرا نہیں جاتا۔ اس زمانے میں عالم اسلام میں بکثرت مدارس تھے، ان میں سب سے زیادہ شہرت مدرسہ نظامیہ بغداد کو حاصل تھی، جسے خواجہ نظام الملک طوسی نے 459 ہجری میں تعمیر کروایا تھا۔ ہزاروں جلیل القدر علماء و حکماء نے اس مدرسے سے اکتساب کیا۔ شیخ سعدی بھی اسی سبب یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ہم وطن شیخ ابو اسحاق شیرازی، جو علم و فضل میں آفاقی شہرت کے حامل تھے، اس مدرسے کے اولین متولی رہے تھے۔ اس وجہ سے اہل شیراز کو اس مدرسے سے خاص نسبت، انسیت اور قلبی لگاؤ تھا، لہذا اس مدرسے میں داخلہ لیا، جس کے سبب کچھ وظیفہ بھی مقرر ہو گیا۔ بغداد میں جن لوگوں سے شیخ سعدی نے تعلیم حاصل کی، ان میں علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی کا نام قابل ذکر ہے۔ زمانہ طالب علمی میں شیخ سعدی کے اساتذہ، ہم عصر طلبہ اور دیگر ان کی خوش بیانی اور حسن تقریر کو بہت سراہتے تھے۔ یہ شیخ کی جوانی کا آغاز تھا۔ ایک بار سعدی نے استاد سے شکایت کی کہ فلاں طالب علم مجھے رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جب میں مسائل علمیہ بیان کرتا ہوں تو وہ گویا حسد سے جل جاتا ہے۔ استاد یہ سن کر شیخ پر برہم ہوئے اور کہا، اوروں کے رشک و حسد کی تو شکایت کرتے ہو اور اپنی بدگوئی اور غیبت کو برا نہیں سمجھتے، تم دونوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ شیخ سعدی کی طبیعت پر شروع سے تصوف کا رنگ غالب تھا، لیکن اپنے مرشد و رہنما کے لیے انہوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا انتخاب کیا۔ خود فرماتے ہیں، جب میں بیعت ہوا تو میرے شیخ نے مجھے 2 نصیحتیں کی، ایک تو اپنی ذات کا پجاری مت بننا، دوم کسی کو اپنے علاوہ برا نہ سمجھنا۔ بغداد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شیخ نے مطالعہ کائنات کا قصد کیا اور بے چین روح کا سامان کرنے کے لیے دنیا کے سفر پر نکل پڑے۔ تذکرہ نگاروں نے شیخ کی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور حصول علم، دوسرا سیر و سیاحت، تیسرا تصنیف و تالیف اور چوتھا خلوت نشینی۔ شیخ سعدی سیر و سیاحت میں بغداد، شام، فلسطین، عراق، مصر، یمن،
ہندوستان اور مکہ معظمہ سے شمالی افریقہ تک صحرا نوردی میں مصروف عمل رہے۔ اس دوران انہوں نے 14 بار پیدل حج کیا، اور یہ خود شیخ کے کلام سے بھی ثابت ہے۔ سیر و سیاحت میں مختلف ممالک اور ان کی تہذیبوں کو قریب سے دیکھنے، مختلف خطوں کے لوگوں کے رہن سہن، اخلاق و عادات، رسومات، روزمرہ کی زبان، حکایات، کہاوتوں اور واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ بعد ازاں یہی تجربات و مشاہدات ان کی کتب کی زینت بنے۔ مولانا الطاف حسین حالی حیات سعدی میں لکھتے ہیں، سعدی نہایت دشوار گزار اور چٹیل میدانوں میں پا پیادہ سینکڑوں میل چلے جاتے تھے۔ رات بھر کی مسلسل پیادہ روی سے تھک کے چور ہو جاتے اور بسا اوقات عین راستے میں پتھریلی زمین ہی پر سو جاتے۔ کبھی مجاہدہ اور نفس کشی کے لیے بیت المقدس میں مشق کاندھے پر رکھ کر سکائی کرتے، لوگوں کو پانی پلاتے پھرتے، کبھی کسی درویش کے کشف و کرامات کا سن کر ان کی زیارت کے لیے روم چلے جاتے، کبھی انبیاء کے مزارات پر اعتکاف کرتے۔ سعدی مشرق میں خراسان، ترکستان اور تاتار تک گئے، بلخ و کاشغر میں مقیم رہے، جنوب میں سومنات تک آئے اور ایک مدت تک یہاں ٹھہرے اور بھارت سے ہوتے ہوئے سرزمین عرب چلے گئے۔ شمال اور مغرب کی طرف عراق، عجم، آذربائیجان، شام، فلسطین اور ایشیائے کوچک سے بارہا ان کا گزر ہوا۔ اصفہان، تبریز، بصرہ، کوفہ، واس، بیت المقدس، طرابلس، الشرق، دمشق، دیار بکر اور اقصائے روم کے شہروں اور قریوں میں مدت دراز تک ان کی آمد و رفت رہی۔ مغرب کی جانب عرب اور افریقہ میں بارہا جانا ہوا۔ ہندوستان سے مراجعت کے وقت یمن اور صفا میں ایک مدت تک قیام رہا۔ حجاز مقدس پہنچے، اسکندریہ، مصر اور حبش کے واقعات ان کے کلام میں مذکور ہیں۔ شیخ سعدی نے متعدد بار سمندری سفر بھی کیا۔ خلیج فارس، بحر عمان، بحیرہ عرب، بحیرہ کلزم اور بحیرہ روم میں ان کے متعدد اسفار ثابت ہوتے ہیں۔ چیمبرز انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ وہ یورپ کے اکثر ممالک بھی گئے۔ ان ممالک کی سیاحت دل کی آنکھیں کھول کر کی، دماغ میں تلخ و شیریں یادوں کو بسایا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ گہری سوچ بچار کے بعد جو نتائج اخذ کیے انہیں نہایت شیریں نثر اور دل فریب اشعار کے ذریعے عوام و ناس تک پہنچایا۔ مجالس العشاق میں لکھا ہے کہ شیراز کے حمام میں شیخ سعدی اور حکیم نزار کوہستانی کی ملاقات ہوئی۔ شیخ نے اپنے گھر پر حکیم نزار کی پرتکلف ضیافت کی اور کئی دن تک مہمان رکھا۔ حکیم جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھا کرتا تو کہتا، ہائے دعوت خراسان۔ شیخ سعدی حیران ہوتے کہ عمدہ اور نفیس کھانے کی دعوت میں کرتا ہوں، مگر یہ حکیم دعوت خراسان کو یاد کرتا ہے۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد شیخ سعدی کو خراسان جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں حکیم نزار نے انہیں 3 دن کھانا کھلایا۔ پہلے روز سادہ روٹی اور معمولی ترکاری دسترخوان کی زینت بنی، دوسرے روز سوائے پنیر کے کچھ نہ تھا، تیسرے دن گوشت کا ابلا ہوا ایک پارچہ اور خشکا تھا۔ چلتے وقت شیخ سعدی نے ازراہ تفنن کہا، ہائے دعوت شیراز۔ جواباً حکیم نزار نے ہنس کر کہا، جس طرح آپ نے میری ضیافت میں تکلفات کیے تھے اس طرح مہمان بہت جلد بار خاطر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ اگر تمام عمر بھی مہمان رہے تو اس کا رہنا ناگوار نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ مختصر یہ
کہ شیخ سعدی کی تمام سیاحت تجربات سے عبارت تھی۔ سرگور اوسلی نے لکھا ہے، شیخ سعدی کی ایک نظم نظر سے گزری جس میں انہوں نے 18 مختلف زبانیں ان ممالک کی لکھی ہیں جہاں جہاں کی انہوں نے سیاحت کی۔ شیخ سعدی کی رائے میں سفر 5 قسم کے اشخاص کو زیبا ہے۔ اول، دولت مند، دوم، عالم فاضل جو فصیح و بلیغ ہو، سوم، خوبصورت، چہارم، خوش آواز اور پنجم، صاحب ہنر یعنی اہل پیشہ۔ اپنے اس بیان کی وضاحت میں انہوں نے حکایت میں ان اوصاف کے حامل افراد کی خوبیاں اور وجوہ بھی تفصیل سے بیان کی ہیں۔ صوفیاء کرام کی اکثریت سیاح گزری ہے، چنانچہ قول مشہور ہے، صوفی دواں اور پانی رواں ہی اچھا رہتا ہے۔ سعدی نے دنیا کی سیر کی، مشاہدہ قدرت و صحیفہ فطرت کے مطالعے کو قرب الہی کا وسیلہ بنایا۔ سرگور اوسلی لکھتے ہیں، مشرقی سیاحوں میں ابن بطوطہ کے سوا شیخ سعدی سے بڑھ کر اور کوئی سیاح ہم نے نہیں سنا۔ عالم سفر میں شیخ سعدی نے بہت مشکلات اور صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ کا ہر سفر نہایت کٹھن تھا، لیکن آپ کے عزم صادق میں کبھی تزلزل نہیں آیا۔ ایک بار جب شیخ سعدی فلسطین کے گرد و نواح میں قیام پذیر تھے، وہاں کے عیسائیوں نے انہیں قید کر لیا۔ اس وقت طرابلس میں شہر کے استحکام اور حفاظت کے لیے خندق تیار ہو رہی تھی اور قیدیوں سے مزدوروں کا کام لیا جاتا تھا۔ شیخ سعدی کو بھی دیگر مزدوروں کے ساتھ خندق کے کام پر لگا دیا گیا۔ مدت کے بعد حلب کا ایک مالدار اور معزز آدمی جو شیخ سعدی کو پہلے سے جانتا تھا اس طرف آ نکلا تو ان پر نظر پڑتے ہی پہچان لیا۔ پوچھا، یہ کیا حالت ہے؟ شیخ سعدی جو اس جسمانی مشقت اور اذیت سے تنگ آ چکے تھے، اس کے سامنے نہایت درد انگیز اشعار پڑھے اور کہا کہ خدا کی قدرت ہے، جو شخص یگانوں سے کوسوں بھاگتا تھا آج بیگانوں کے پنجوں میں گرفتار ہے۔ رئیس حلب کو شیخ سعدی پر ترس آیا، 10 دینار دے کر انہیں رہائی دلوائی اور اپنے ساتھ حلب لے جا کر اپنی بیٹی سے ان کی شادی کروا دی۔ بیٹی بہت بد مزاج اور زبان دراز تھی۔ شیخ حساس طبیعت رکھتے تھے، ان کا جینا دو بھر ہو گیا۔ ایک دن اس نے شیخ کو طعنہ دیا کہ کیا آپ وہی نہیں جنہیں میرے باپ نے 10 دینار دے کر رہائی دلوائی؟ شیخ سعدی بھی بلا کے حاضر جواب اور بذلہ سنج تھے، کیسے چوکتے؟ فوراً جواب دیا، ہاں بے شک 10 دینار دے کر رہائی دلوائی، مگر 100 دینار کے بدلے آپ کے ہاں پھر قید کروا دیا۔